اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر و مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان تبلیغ فرمائی. آپ کی قوم نے قبول نہیں کیا، گنتی کے چند لوگ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم فرمایا. ادھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہوئی، اب ادھر عذاب کی ابتدا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا، یعنی عذاب اور ہلاکت کا حکم آیا. وفارت النور، اور تنور ابلا. اب یہ عذاب آنا شروع ہوا تو اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ بابل یا کوفہ، ان دونوں مقام پہ ایک تندور جل رہا تھا جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہے. لوگ، مرد، بوڑھے، عورتیں، بچے اپنے حال میں مست تھے کہ اچانک وہ تندور کی آگ بجھ گئی اور اسی میں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا. لوگوں نے جمع ہو کر دیکھا تو پانی دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پانی تندور کے برابر ہو گیا اور اس میں ابلنے لگا. یہاں تک کہ لوگ آ کے جوق در جوق جو ہے وہ دیکھنے لگے اور پانی ویسے ہی بدستور بڑھتا گیا. ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنے کشتی میں سواروں کو سوار کر لو. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین. ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر و مادہ. نر و مادہ. آپ نے ہر جنس کا ایک ایک جوڑا لے لیا، انسانوں میں سے اور جانوروں میں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جاندار کا ایک جوڑا لے لو. حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا مولا تبارک و تعالیٰ تو ہی اپنے فضل و کرم سے مجھے جانور عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو جانور عطا فرمائے کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا آپ کے پاس آتا تھا. اور جب آپ اپنا داہنا ہاتھ بڑھاتے تھے تو نر آپ کے ہاتھ میں آتا تھا، اور جب بایاں ہاتھ بڑھاتے تھے تو مادہ آپ کے ہاتھ میں آتی تھی، اور یہ دونوں کو جوڑا کو آپ کشتی میں رکھتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ ہر وہ جانور جو انڈے دیتا ہے اور بچے جنتا ہے اس کو آپ نے کشتی میں سوار کرایا تھا. درندے، چرندے، پرندے، ان میں سے کیڑے مکوڑوں کو آپ نے کشتی میں سوار نہیں کرایا تھا. اور سب سے پہلے ایک روایت میں آتا ہے کہ چونٹی کو سوار کرایا تھا، اور سب سے آخر میں جو ہے وہ گدھے کو سوار کرایا. جب گدھے کو سوار کرانے لگے، جب گدھے کا اگلا حصہ کشتی میں تھا، پچھلا حصہ کشتی میں نہیں تھا، تو شیطان نے اس کی دم کو پکڑ لیا تو وہ آگے بڑھ نہیں پا رہا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو مارا ڈنڈے سے. وہ بڑھنا چاہ رہا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا اے ملعون تو ایسے ہی داخل ہو جا. تو گدھا اس میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے اس کے دم کے ساتھ لگ کے شیطان بھی جو ہے وہ داخل ہو گیا. شیطان بھی کیا ہو گیا تھا؟ اس میں سوار ہو گیا تھا. ہر جانور جب آواز نکالتا ہے تو اللہ کی تسبیح ہوتی ہے.
سوائے گدھے کے۔ گدھے کی آواز یہ شیطان کی آواز کی طرح ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں بری آواز یہ گدھے کی آواز ہے۔ گدھے کی آواز یہ شیطان کی آواز سے ملی جلی ہے۔ اور مرغے کی جو آواز ہے وہ شیطان کو بھگانے کے لیے ہوا کرتی ہے، مرغے کی جو آواز ہے۔ تو اس طرح جو ہے گدھا سوار ہوا، اور یہ خچر جو اس کے جنس میں سے ہے، خچر یہ بھی ملعون ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ جلائی جا رہی تھی، اس میں اس نے اپنے پیٹھ پہ اڑا کے لکڑیاں لائی تھی، یہ بھی کیا ہے؟ ملعون ہے۔ اور اس کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کے گرگٹ جو ہے وہ پھونک مارتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں، تاکہ وہ آگ اور بھڑک جائے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بد دعا کا اثر ہوا کہ خچر نابود ہو گیا، اور گرگٹ کا یہ حکم ہوا کہ جہاں کہیں گرگٹ ملے اس کو مار دو، جو جتنی ضرب میں مارے گا، جتنی کم ضرب میں مارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر ایک کے دو جوڑے، ہر جاندار کے دو جوڑے آپ نے کشتی میں سوار کرائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو سوار کرو۔ یعنی جن کے متعلق یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ عذاب میں غرق کیے جائیں گے، ہلاک کیے جائیں گے، ان کو سوار نہ کرنا، اور ان کے علاوہ اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اہل بیت کو سوار کرنا، اور مسلمانوں کو سوار کرنا۔ مسلمان گنتی کے چند تھے، 100 کے قریب تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اور گھر والوں میں آپ کی اہلیہ تھی، اور آپ کے 3 بیٹے تھے، حام اور سام اور یافس، اور ان کی 3 بیویاں تھیں۔ ان کو ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی، ان کے بیٹوں کو 3 بیٹے، ان کی 3 بیویاں، اور آپ کی اہلیہ، یہ ہو گئے 7، اور آپ خود یہ ہو گئے 8۔ اور آپ کا اور ایک بیٹا تھا کنعان، اور ایک بیوی تھی عائلہ، یہ دونوں بھی آپ کے اہل سے تھے، بیٹا تھا اور بیوی تھی، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، یہ مومن نہیں تھے، انہوں نے کفار و مشرکین کا ساتھ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ خاص ان کے متعلق یہ حکم فرما رہا ہے جب کہ ہر جنس میں سے ایک جوڑا لینا، نر و مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا یعنی یہ دونوں کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو بھی سوار کر لینا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سارے مسلمانوں کو سوار کرایا۔ اب یہ سب جمع ہو گئے، سب سوار ہو گئے، اب یہ کشتی چلتی رہے گی، کھانے پینے کا کیسا ہوگا؟ آپ نے عرض کیا مولا تبارک و تعالیٰ ان کی خوراک کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی خوراک کی فکر نہ کرو، ہماری حکمت سے ایسا ہوگا کہ ان کو بھوک نہیں لگے گی، اور جتنے دن کشتی چلتی رہے گی ان کو بھوک کا اثر بھی نہیں ہوگا، کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور بول و براز یعنی پیشاب پاخانہ بھی ان کو نہیں ہوگا۔ تو جتنے دن کشتی چلتی رہی ان کو بھوک کا اثر ہی محسوس نہیں ہوا، اور کسی کو پیشاب پاخانہ نہیں آیا کہ جس سے کشتی جو ہے وہ خراب ہو جائے، آلودہ ہو جائے۔ تو آپ نے سوار کر لیا۔ وما آمن معه الا قلیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے، بہت تھوڑے اس میں سوار ہوئے تھے۔ امام مقاتل نے کہا ہے کہ کل مرد و عورت 72 تھے، اور اس میں اور بھی اقوال ہے، کچھ لوگوں نے زیادہ بیان کیا ہے، کچھ لوگوں نے کم بیان کیا ہے، لیکن صحیح تعداد اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یعنی یہ کہ 100 سے کم جو ہے اس میں سوار تھے انسان۔ اب کیا ہوا سوار ہونے کے بعد، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔